ننگے سر نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر یہ چیزیں کیوں نازل فرما دیتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ انسان سے یہ دو چیزیں کیوں کھینچ لیتا ہے؟ نمبر 1، اس کے دل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے کہ وہ پھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو ارشاد فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے آ کھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بازی باں پھنسی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی جہل یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا اس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط پر کہ وہ اس طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بے ہوش پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس موجود پایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو مارے گا یا پکڑ کر لے آئے گا توبہ نعوذ باللہ تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اٹھ اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لونڈی خادمہ کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جاؤ، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سر پر دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بر گر پڑا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے اٹھایا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑایا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں پھنس گئی اور میں گھوڑے کے پوچھ سے کود کر زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نہ نکال سکا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرمائی، اس وقت میری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرما جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے گھوڑوں کی چاروں ٹانگوں زمین میں چلی گئی، میں نے بلند آواز سے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گھوڑا باہر نکل آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تعاقب میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ پس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہمارے بات کو مخفی رکھنا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ بنا اپنے قبیلے کی حاضر خدمت اقدس ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو پتھر اور درخت جو سامنے آتے وہ عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہب دہن لگایا اور دست کرم پھیرا اور کہا اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ تندرست ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے اپنے کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہن اثر نماز پڑھنا آداب اور سنت کی منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے 70 جسم کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے انسان صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ روایت میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا عمامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے 2 کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتے تو مکروہ تہذیبی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر نماز مقصود ہے مگر نماز کوئی ایسی یعنی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع و خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنا یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ باروایات بہار شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔